إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ایمان والو، خبردار، خدا اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان والو، خبردار، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بات بھی نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی ہے، اور اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تلاوت کلام مجید سے آج کے دن کی پہلی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ کے متعلق مولانا میسر رضا موسوی جو منڈی پونچھ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بہترین تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ادارے تنظیم المکاتب کی خدمتیں صرف کاغذوں پر نہیں ہیں بلکہ زمینوں پر بھی نظر آتی ہیں۔ آپ کسی بھی بستی میں جائیں، کسی بھی علاقے میں جائیں، اگر وہاں شیعیت کا وجود پایا جاتا ہے تو وہاں تنظیم المکاتب کے مکاتب بھی موجود ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے، علت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دیا جائے، قوم کی ہر فرد کو دینداری کی تسبیح میں ایسا پھرو دیا جائے کہ وہ عوام کے لیے لائق عظمت ہو جائے، لائق فضیلت ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے، یہ مسلم ہے کہ انسان جب بکھرا رہتا ہے تو وہ قدموں میں آنے کے قابل ہوتا ہے، ٹھوکروں میں آنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن جب تسبیح کے دانوں کی طرح سے مرتب ہو جاتا ہے تو پھر وہ چومنے کے قابل ہو جاتا ہے، بوسہ دینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تنظیم المکاتب کی یہ کانفرنس اسی عنوان سے منعقد کی گئی ہے، جس کا موضوع یہ ہے اتحاد بین الادیان، عظمت قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ آئیے حضرات، تلاوت کلام ربانی سے آج کی پہلی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نعت سرور پاک کے لیے گزارش گزار ہوں، اسی جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب کے فارغ مبلغ مولانا قائم اعظمی مبارک پوری سے کی وہ تشریف لائے۔ تلاوت کلام مجید کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا۔ تلاوت کلام مجید کے بعد نعت سرور پاک کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا قائم اعظمی مبارک پوری صاحب۔ استقبال کے لیے آواز بلند صلوات شریف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کا مطلب ملاحظہ فرمائیے گا۔ میرے ہونٹوں پہ یہ سرکار کی مدحت ہے ابھی میرے کوپا گنج میں ایک مصرع ترا ہوا تھا، آئینہ سنگ سے ٹکرا کے سلامت ہے ابھی، اسی پہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے ہونٹوں پہ یہ سرکار کی مدحت ہے ابھی میرے ہونٹوں پہ یہ سرکار کی مدحت ہے ابھی، یعنی ہر سانس میری محو عبادت ہے ابھی، یعنی ہر سانس میری محو عبادت ہے ابھی، او عشق سرکار میرے دل میں ہے دوزخ سن لے، عشق سرکار میرے دل میں ہے دوزخ سن لے، عشق سرکار، عشق سرکار میرے دل میں ہے دوزخ سن لے، کل جنا پاؤں گا اور اس کی بشارت ہے کل جنا پاؤں گا اور اس کی بشارت ہے ابھی۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا تمام شاہ چند سامنے۔ میں مسلمان ہوں، دنیا جو یہ سمجھے گی ذلیل، میں مسلمان ہوں، دنیا جو یہ سمجھے گی ذلیل، میں مسلمان ہوں، دنیا جو یہ سمجھے گی ذلیل، رب کا سجدہ یہ بتائے گا کہ عزت ہے ابھی، رب کا سجدہ یہ بتائے گا کہ عزت ہے ابھی۔ اس شعر پر تاج صاحب کی توجہ بطرخواہ دیکھیے گا۔ روب دولت کا کہاں رب پہ کبھی چل پایا، روب دولت کا کہاں رب پہ کبھی چل پایا، روب دولت کا کہاں رب پہ کبھی چل پایا، کون کہہ سکتا ہے شداد کی جنت ہے، رب دولت کا کہاں رب پہ کبھی چل پایا، کون کہہ سکتا ہے شداد کی جنت ہے ابھی، چاند کے ٹکڑے کیے کیسے میرے آقا نے،
کفر کے ذہن میں ایک وادی حیرت ہے ابھی، چھوڑ کر رب کو سبھی عشق میں مصروف ہے آج، گم رہی خوش ہے کہ مفقود قیادت ہے ابھی، کس طرح کوئی خریدے گا بھلا میرا ضمیر، کس طرح کوئی خریدے گا بھلا میرا ضمیر، دل میں ہے عشق نبی اوج پہ قیمت ہے، دل میں ہے عشق نبی اوج پہ قیمت ہے ابھی۔ تضمین کا شعر دیکھیے گا، آئینہ سنگ سے ٹکرا کے سلامت ہے ابھی، کس طرح کوئی خریدے گا بھلا میرا ضمیر، دل میں ہے عشق نبی اوج پہ قیمت ہے ابھی، دائی یہ موت، دائی یہ موت سے صدقے نے بقا مانگ ہی لی، آئینہ سنگ سے ٹکرا کے سلامت ہے ابھی، دعاؤں کے ساتھ مقطع بھی دیکھیے گا، آئینہ سنگ سے ٹکرا کے سلامت ہے ابھی، ہے یہی معنی توبہ بخدا قائم، ہے یہی معنی توبہ بخدا قائم، ہے یہی ہے یہی معنی توبہ بخدا اے قائم، تجھ کو سب پچھلے گناہوں پہ ندامت ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب مولانا قائم قاسمی صاحب، جو بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، آپ محسوس ہو رہے تھے، نعت سرور کائنات کے حوالے سے بہترین اشعار آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، کلام پاک کے پاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، فرشتے لے گئے جس در سے روٹیاں آ کر، زمانے ان کے مزاروں سے بھیک مانگتے ہیں، فرشتے لے گئے جس در سے روٹیاں آ کر، زمانے ان کے مزاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے، جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانے سے، جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو علاج کوئی نہیں ان کی بد نصیبی کا، علاج کوئی نہیں ان کی بد نصیبی کا، جو پھول چھوڑ کے خاروں سے بھیک مانگتے ہیں، جو پھول چھوڑ کے خاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں، مکتب امامیہ پرم پوروا کانپور، مکتب امامیہ
परम परवा कानपुर के बच्चे हैं इस्मत जहरा संगीन दोम और सोम की तालिबा हैं जो एक तमसीली मुकालमा करने के लिए आ रही हैं। मुकालमे का उन्वान है पर्दा। मकतब इमामिया परम परवा कानपुर की बच्चियां हैं इस्मत जहरा संगीन दोम और सोम की तालिबात हैं मुकालमा करने के लिए आ रही हैं। मुकालमे का उन्वान है पर्दा। अभी फिलहाल वो बच्चियां तैयार हो रही हैं तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया जटपुरा जिला बिजनौर, मकतब इमामिया जटपुरा जिला बिजनौर, उन तालिबात से ये गुजारिश है कि वो लाइब्रेरी के अंदर रहे। जब भी नाम पुकारा जाए फौरन हाजिर हो जाए। मकतब इमामिया जटपुरा जिला बिजनौर और उनके मदरसे और मुंतज़मीन से ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को आमादा रखें। फिलहाल आपके रूबरू एक क्लिप उन मुफक्किरीन और दानिशवरान की है कि जो किसी मसरूफियत के बायस इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सके हैं। उन्होंने अपने पैगामात बज़रिए वीडियो क्लिप भेजे हैं। वो क्लिप आपके सामने चलने जा रही है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं संजीवन मकाती के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के पैरोकारों और रहनुमाओं को भी बुलाया है। और इस कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने मौजू रखा है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का उसवा हसना और कुरान करीम की तालीमात को मैं मुबारकबाद देता हूँ इसलिए भी, और आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि जो कुछ आज दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों की छवि है उसमें इस तरह की कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल है। मुझे उम्मीद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का उसवा हसना जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने आएगा और आप उसकी खुद भी पैरवी करेंगे और दुनिया को भी बताएंगे कि हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है जिन्हें रब्बुल आलमीन ने ये कहकर पुकारा है। और हम ये भी कहेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मोमिन की जो पहचान बताइए, ईमान वालों की जो पहचान बताइए वो ये कि जो कुछ अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए। इसी तरह कुरान करीम जो है वो हमें सिर्फ तौहीद व बारिकाला का सबक नहीं देता है बल्कि वो अपने रिसालत के नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी गवाही देता है। और दूसरी बात जो है वो ये कि कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है इसके बारे में बताता है। वो किताब जिसमें कहा गया ला इक्राह फिद्दीन, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। आइए इस दुनिया में जो आलमी दाव बन चुकी है उसी पैगाम को आम करें और इस पर कारबंद रहने की कोशिश करें। हज़रत प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब का पैगाम जो अभी नश्र हो रहा था। लखनऊ, SNN चैनल मुंबई, इस्मत TV दिल्ली, आज़ादारी चैनल ऑफिशियल मुंबई, ISZ प्रोडक्शन कौशाम्बी, मेहदिया चैनल मंचनपुर, सदाए आशूरा मुबारकपुर, मेहदी चैनल रायबरेली, बनारस के आज़ादार
बनारस। वर्ड आज़ादारी तिफलान हादी दिल्ली, अलकायम स्टूडियो, लाइव आज़ादारी जलालपुर, हुसैनी इनकलाब, हैदर टीवी दिल्ली, ITN.com, ज़ैनुलबा 72 दिल्ली, जाफरा स्टूडियो रानीगंज अमेठी, जाफरी चैनल, अली वाले प्रोडक्शन आज़ादार मुंद्रा, DS पार्लर बड़गांव, NBD चैनल आज़ादारी मेरी पहचान, अब्बास वीडियोज़ जलालपुर, मुजम्मिल हुसैन अली चैनल मार्फत ट्रस्ट, शिया आज़ादारी फैज़ाबाद, RK रिकॉर्डिंग हल्लौर, पूरा मारूफ आज़ादारी, सलमान आज़ादारी ब्रॉडकास्ट, मस्जिद हुसैनी कमेटी, 12 इमाम चैनल, 12 चैनल, अल करीम चैनल बेंगलोर, SH फोटोग्राफी, आज़मगढ़ आज़ादारी, काज़मैन नेटवर्क लखनऊ, जौनपुर आज़ा, दिल्ली आज़ादारी, लाइव आज़ादारी घोसी, वलफज्र, लाइव आज़ादारी सेथल, अली CD सेंटर, लाइव घोसी आज़ादारी, इलाहाबाद आज़ादारी, भनौली सादात आज़ादारी, ड्रीम करबला। और इसी के साथ साथ दीगर चैनल्स हैं जो इसे लाइव नश्र कर रहे हैं। आपसे ये गुजारिश है कि अपने मुतल्लिक़ीन को इन चैनल से कनेक्ट कर दें ताकि वो भी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का मुशाहिदा कर सकें। आइए हज़रात, हस्ब वादा रूबरू हैं मकतब इमामिया परमपुरवा कानपुर की बच्चियां जो तमसीली मुकालमा करने के लिए आ चुकी हैं स्टेज पर। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा उनसे कि वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। तमसीली मुकालमा है, मुकालमे का उन्वान है पर्दा। बच्चियों की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। ये माइक ले लो बेटा, ये भी मुकालमा है। मेरा नाम इस्मत ज़हरा है। मैं मकतब इमामिया जूही परमपुरवा कानपुर की एक छोटी सी तालिबा हूँ और ये है ख्वाहा समरीन फातिमा जो मेरे साथ मदरसे में इल्म हासिल करती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नहीं बेटा, माइक नहीं चल रहा, माइक वाला नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आज हम बताएंगे जो लड़कियां इस छोटे से मुकाम में छोटे के ड्रामे के जरिए बताना चाहती हैं कि जो लड़कियां बालिग होने के बाद हिजाब नहीं करती हैं, पर्दा नहीं करती हैं, हम दोनों एक मुकालमे के जरिए उन्हें बताना चाहेंगे कि मज़हब इस्लाम में सबसे पहले पर्दे का दर्ज किस अजीम हस्ती ने दिया था। सलाम खातमी, कैसी हैं आप अभी? मैं अच्छी हूँ, और कहिए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कहिए खातमी, कहाँ जा रही हैं आप? मेरे भाई की शादी है, शॉपिंग करने मार्केट जा रही थी। अच्छा, आप मार्केट जा रही हैं और आपने हिजाब नहीं किया, आपने चादर नहीं ओढ़ी? फिर से शुरू हो गई है। ये हिजाब क्या चीज़ है? वेरी बोरिंग, बकवास। मुझे नहीं करना है हिजाब। अपने आप को पूरा फुल कार कवर की तरह कवर करो। आपको नहीं मालूम हम मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लाम में अल्लाह ने 9 साल की लड़कियों को बालिग करार दिया है और उन पे पर्दा वाजिब करार दिया है। इस्मत, आप मुझे ना समझाएं प्लीज। मुझे नहीं करना है हिजाब। इस हिजाब में ना ही मेरे कलर किए हुए बाल नजर आएंगे और ना ही मेरा इतना महंगा मेकअप नजर आएगा और ना ही मेरी इतनी खूबसूरत ड्रेस नजर आएगी। इसमें मेरी जितनी खूबसूरत चीजें सभी छिप जाती हैं और मुझे नहीं बनना छोटी सी उम्र में बुढ़िया नानी की तरह। आपको नहीं मालूम हमारी नबी की बेटी ने बचपन से पर्दा करके आलमीन की औरतें और लड़कियों को पर्दा करने
बाहर समझी आपको हिजाब करनी नहीं बर्दाश्त हो रही है, जो आपकी कब्र में आपकी गवाही देगी, तो सोचिए कल को आप रोज़े क़यामत जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगी। ये यहाँ की आग से कई गुना ज़्यादा तेज होगी। बाहर समझी अफसोस आप दुश्मन के मकसद को पूरा कर रही हैं, जो मज़हब इस्लाम की औरतें और लड़कियों को बेगैरत करना चाहता है। बाहर समझी हम अपने बेहतरीन अखलाक के जरिए, हम अपने बेहतरीन अमल के जरिए और अपने हिजाब के जरिए बीवी ज़हरा की अजीम शख्सियत को आम करना है, जो नमूना अमल है, ताकि लोग हमें देख के ये कह उठे कि जब इनकी मानने वालियाँ इतनी अच्छी हैं, तो जिनकी ये पैरवी कर रही है वो कितनी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर समझी आप उस इमाम को कौन सा चेहरा दिखाएंगी जो पर्दे गैब में अपनी जद्दत ज़ैनब को की मेरे दार पर खून के आंसू बहा रहा है। करबला में बाज़ हुसैन यजीदियों ने बीवियों की सरों से चादरें छीन ली गई थी, बीवियों ने उनके चेहरे अक़दस को अपने बालों से छुपाई हुई थी। बाहर समझी उसे रोने का कोई हक नहीं है जो खुद बेरिदा बेहिजाब हो। ये शहजादी से हकीकी मोहब्बत नहीं है। या खुदा मैं कितने गलत रास्ते पे थी, मुझे माफ कर दे। बाहर बस मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत रास्ते पे थी। आपने मेरी मेरी आंखों पे जो काली पैटर्न की पट्टी बंधी हुई थी, आपने अपनी हिदायत से उसे खोल दी। बाहर इस्मत आपने मुझे जहन्नम की आग से बचाया और शहजादी के सामने रुस्वा और जलील होने से बचाया। बाहर इस्मत आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए और आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज से मैं ये कसम खाती हूँ कि बिना हिजाब किए अपने घर से एक कदम बाहर नहीं रखूंगी। बाहर इस्मत आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा महफूज रहे, जिन्होंने आपकी इतनी बेहतरीन तरबियत की। बाहर समझी अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने मेरी हिदायत पे अमल करने का वादा किया और आपने खुद को जहन्नम की आग से बचा लिया। और रोज़े क़यामत अल्लाह से ये दुआ है कि शहजादी हम सब की शिफाअत करे। आमीन इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बेहतरीन तमसीली मुकालमा आप समाअत फरमा रहे थे, देख रहे थे कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ कितने अच्छे अंदाज से शरीयत के क़ानून से हमें बाखबर कर रही थी। शरीयत का एक दस्तूर हमें बता रही थी कि हमारी मस्तूरात को बापर्दा होना चाहिए, हमारे घरों में पर्दे का चलन होना चाहिए। और जाहिर है कि जिस तरह मोती के लिए सदफ़, फूल के लिए बाग और जवाहरात के लिए संदूक ज़रूरी है, उसी तरह औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है। इनकी मुअल्लिमा लायक़ तहसीन व मुबारकबाद हैं, अच्छी मेहनत की है और मेहनत से मुज़ाहरा तैयार करवाया है, लिहाजा ख़ुसूसी इनाम की हक़दार हैं। मैं मुंतज़िम मकतब इमामिया परमपुरवा कानपुर की गुजारिश करूँगा उनसे कि वो आएँ और आने के बाद मुअल्लिमा का ख़ुसूसी इनाम लेकर उन तक पहुँचा दें। बहुत सराहत करें, लेना ले पहुँचा भी जी रसूलुल अमीन। एक सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए हज़रात, हमारे दरमियान एक शायर और हैं जिन्हें दुनिया तज़हीब नगरौरवी के नाम से याद करती है। बेहतरीन लबो लहजे के शायर हैं शायर अहले बैत जनाब तज़हीब नगरौरवी साहब। मैं इनकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमामत व रिसालत में नज़रान अक़ीदत पेश करें। खैर मक़दम के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। क्यों बंद कर रखते हैं? क्यों हर बार उठाता हूँ तो चलता हुआ नहीं मिलता हूँ? कौन निगरानी कर रहा है साउंड सिस्टम की? जब उठाएं तो आन मिलना चाहिए। कल से ही देख रहा हूँ मुस्तकिल।
नहीं कभी नहीं मिलता सही चलता हुआ मैं यहाँ से ऑफ किया हूँ जब जरूरत होगी तो ऑन करूँगा सलवात वाजिब किफ़ाई नहीं है, मुस्तहब नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाब डॉक्टर मीर इब्राहिम साहब से ये गुजारिश है निगरान सेक्रेटरी मुआविन कमेटी तंज़ीमुल मकातिब कश्मीर से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए। मुआविन कमेटी तंज़ीमुल मकातिब कश्मीर के निगरान सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मीर इब्राहिम साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। बावाज़ बुलंद मिलजुल कर सलवात पढ़ दें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा रजिस्ट्रार NIT बच्चा नहीं है लंबे कद के आदमी है ठेंगनों को लगा रखा है आइए मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब रहनुमा छूटा सब छूटा। वाह 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 सुभान मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब रहनुमा छूटा तो सब रहनुमा छूटा तो सब छूटा और बचा ही क्या हबीबे किबरिया छूटा। वाह 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 सुभान अल्लाह बहुत अच्छा शेर है वाह 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 मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब रहनुमा छूटा तो सब छूटा बचा ही क्या हबीबे किबरिया छूटा तो सब छूटा बचा ही क्या हबीबे किबरिया छूटा तो सब छूटा। और मुलाज़ा फरमाए कि रहे मुरसल से सीधा रास्ता जाता है जन्नत को। रहे मुरसल से सीधा रास्ता जाता है जन्नत को और खुदा ना ख्वास्ता ये रास्ता छूटा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब या अली बहुत खूब तहजीब साहब मोहम्मद मुस्तफ़ा सा रहनुमा छूटा तो सब छूटा और बचा ही क्या ऊपर आइए आप बचा ही क्या हबीबे किबरिया छूटा तो सब छूटा और रहे मुरसल से सीधा रास्ता जाता है जन्नत को और खुदा ना ख्वास्ता ये रास्ता छूटा सब छूटा। बहुत खूब तजहीब साहब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब क्या देख कर चावल क्या लगता है चावल था कि औकाफ का अदू था वो और बेज़मीर था। औकाफ का अदू था वो और बेज़मीर था। औकाफ का अदू था वो और बेज़मीर था और नासूर कौम कल्ब में मिल्लत के तीर था। वाह 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 बहुत खूब जनाब वाह 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 आपके मिसरे की खबर दे रहे हैं क्या कहना औकाफ का अदू था वो और बेज़मीर था। नासूर कौम कल्ब में मिल्लत के तीर था। फरमाए कि अच्छा हुआ
کہ تیر جگر سے نکل گیا، اچھا ہوا کہ تیر جگر سے نکل گیا، پہنچا وہی خبیث جہاں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اچھا ہوا کہ تیر جگر سے نکل گیا، پہنچا وہی خبیث جہاں کا خمیر تھا، بہت اچھی، پہنچا وہی خبیث جہاں کا خمیر تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اجازت ہو تو ایک مطلب 3-4 ارشاد ارشاد، کہ یہ کیوں ہم مر رہے ہیں اپنے اپنے نام کی خاطر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تذہیب صاحب بہت اچھا ہے بھائی، یہ کیوں ہم مر رہے ہیں اپنے اپنے نام کی خاطر، ہمیں جینا ہے یارو مذہب اسلام کی خاطر۔ واہ 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 واہ، ہم مر رہے ہیں واہ، اپنے اپنے نام کی خاطر، ہمیں جینا ہے یارو مذہب اسلام کی خاطر۔ ملاحظہ فرمائے، بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائے کہ شب عاشور کا ہم سے ہر ایک لمحہ سوالی ہے، شب عاشور کا ہم سے ہر ایک لمحہ سوالی ہے، بتاؤ کیا کیا تم نے خدا کے نام کی خاطر؟ واہ واہ واہ، بتاؤ کیا کیا تم نے خدا کے نام کی خاطر؟ اور غلط رخ دے رہے ہیں، غلط رخ دے رہے ہیں مجلس غم کو، وگرنہ تھی، غلط رخ دے رہے ہیں مجلس غم کو، وگرنہ تھی یہ مجلس اتحاد عالم اسلام کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ واہ، یہ مجلس اتحاد عالم اسلام کی خاطر، یہ مجلس اتحاد عالم اسلام کی خاطر، اور بلندی بانٹیے اخلاق کی منبر کے زینوں سے، بلندی بانٹیے اخلاق کی منبر کے زینوں سے، نہ ہو تقریر اس پر طنز اور الزام کی خاطر، نہ ہو تقریر اس پر طنز اور الزام کی خاطر، اکیلے نہیں رہے، آپ کو لے جائے گھنٹے اور امیر بلندی بانٹیے اخلاق کی منبر کے زینوں سے، نہ ہو تقریر اس پر طنز اور الزام کی خاطر۔ اور ملاحظہ فرمائے کہ طلبگاران صبح زندگی ہو کیسے ہم مانیں، طلبگاران صبح زندگی ہو کیسے ہم مانیں، کرو کوشش بھی کچھ یارو وداع شام کی خاطر، کرو کوشش بھی کچھ یارو وداع شام کی خاطر۔ اور کربلا کے تناظر میں شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ غموں کی بھیڑ میں پابندی اسلام کیا ہوگی، غموں کی بھیڑ میں پابندی اسلام کیا ہوگی، خوشی میں جب نہیں کر پاتے ہم
इस्लाम की खातिर वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान और खिलाफे शरा देता है बयान मनसब की ख्वाहिश में, खिलाफे शरा देता है बयान मनसब की ख्वाहिश में। मुसलमान आजकल करता है यूं हुक्काम की खातिर, मुसलमान आजकल करता है यूं हुक्काम की खातिर। और शहीदाने वफा तो आज भी ये दर्स देते हैं, शहीदाने वफा तो आज भी ये दर्स देते हैं, जियो इस्लाम की खातिर। वाह 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 सुभान अल्लाह नारे मरो इस्लाम की खातिर। और सुखन संजी मेरी तस्दीक तबलीगे सदाकत है, सुखन संजी मेरी तस्दीक तबलीगे सदाकत है। कभी मैं शायरी करता हूँ वाह 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 जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। बेहतरीन मैसेज, बेहतरीन अशार, बहुत खूब। जिंदाबाद पाइंदाबाद। ऐसे मौक़ों पर ही सर सैयद अहमद ख़ान का वो तराना याद आता है जो उन्होंने इंसानियत के उन्वान से कहा था। और जाहिर है ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। न जाने कौन से लम्हे में हम मिट्टी में मिल जाएं, न जाने कौन से लम्हे में हम मिट्टी में मिल जाएं। चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं। चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं। कोई रास्ता सुझा जाए, कोई बस्ता थमा जाए। कोई रास्ता सुझा जाए, कोई बस्ता थमा जाए। किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाए। किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाए। कहीं फ़िक्री ज़रूरत है, कहीं इल्मी ज़रूरत है। कहीं फ़िक्री ज़रूरत है, कहीं इल्मी ज़रूरत है। नई फ़िक्रें जगा जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। नई फ़िक्रें जगा जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। अभी भी वक्त है यारो इल्मो फ़न के हरकारो। अभी भी वक्त है यारो इल्मो फ़न के हरकारो। जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है देखा जाओ। जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ। रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैला। जरा सा वक्त दे जाओ, कोई तब्दीली ले आए, चलो कुछ काम कर जाए। कोई तब्दीली ले आए, चलो कुछ काम कर जाए। मनो सलवा न आएगा, ज़माना नोच खाएगा। मनो सलवा न आएगा, ज़माना नोच खाएगा। मनो सलवा न आएगा, ज़माना नोच खाएगा। खुदी को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा। खुदी आएगा। तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम ही से रंग आएगा। सबक आमोज हो जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। सबक आमोज हो जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। आइए हजरात, एक बेहतरीन दानिश्वर जो सरज़मीन कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनका पहला तारुफ़ ये है, जनाब डॉक्टर मीर मोहम्मद इब्राहिम साहब, असिस्टेंट रजिस्ट्रार NIT श्रीनगर। और इनका
ریٹائرڈ، اور ان کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ یہ معاون کمیٹی تنظیم المکاتب کشمیر کے نگراں سیکریٹری بھی ہیں۔ استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ تیسرا تعارف یہ ہے کہ دانشور ہے، چوتھا تعارف یہ ہے کہ اہل قلم ہے، پانچواں تعارف یہ ہے کہ سماج کے ماہرین میں، چھٹا تعارف یہ ہے کہ مترجم ہے، ساتواں تعارف یہ ہے کہ خطیب ہے، اور فارسی بھی جانتے ہیں، اور فارسی بھی جانتے ہیں۔ سیکریٹری صاحب مولانا سید شفیع حیدر صاحب کے بعد اور دیگر علماء کرام اور ان کی خدمت میں میں ناچیز اس عنوان سے جو بہت سمپل بہت سادہ عنوان جو رکھا ہے کانفرنس کے لیے، خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ آج میں اتنا سمپل ہے کہ سمپل آدمی جو ایک لے مین ہے وہ بھی ترستا ہے کہ کچھ اس موضوع کے بارے میں کہے، اتنا سمپل۔ اور یہ کامن فیکٹر ہے among all یہ جو ہماری ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کے بارے میں یہاں ہندوستان میں ملٹی کلچر لوگ رہتے ہیں، ڈفرینٹ سوسائٹیز، کمیونٹیز اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ہی مناسب یہ جو عنوان ہے خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، اور یہ شرط حاصل ہوا ہے اسی بہترین آرگنائزیشن جو ریلیجس ایجوکیشن ہے، جو ایتھیکل ویلیوز پر مبنی ہے، جو اپنا پروگرام پورے کنٹری میں چلا رہی ہے۔ شرط حاصل ہوا ہے کہ اس خاص سینیریو پر، اس خاص پرٹیکولر جنکچر پر، اس خاص تاریخ کے موڑ پر ایک خاص ہے اور کمنٹس آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہی عرض کروں کہ جو پیغام دیا ہے رسول محترم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ہے اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ رحمت بن کے تمام عالمین پر، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، صرف عجموں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ایک خاص پرٹیکولر گروپ کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس طرح خدا کے بارے میں قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جہاں جہاں پر کائنات ہے، مخلوق خدا ہے، وہاں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق کے لیے، اس کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور ان کے بارے میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی خدا کی رحمتوں میں سے ہے، آپ ان لوگوں کے لیے، خدا کی مخلوق کے لیے رحم دل ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش مزاج ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ گئے ہوتے، فَاعْفُوا عَنْهُمْ، لہذا اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو ان کو عفو اور درگزر سے آپ کام لیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ امورات میں ان سے مشورہ کیجئے، باوجود ہے کہ آپ صاحب وحی ہیں، کیونکہ مشورہ کرنے سے ان کی شخصیت ملے گی۔ یہ دیکھیے رحمت خدا کیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ، اور جب آپ نے کام کرنے کے لیے عزم بالجزم کیا، فَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل
है जिस पर मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या गिफ्ट दिया इस दुनिया को, एक मगर यहाँ पर मुझे लगा जाती तौर पर, खुदा की कसम, मैं महसूस कर रहा हूँ इन 2 दिनों से जैसे मैं जन्नत में, बिल्कुल जन्नत। डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ आए हैं और यहाँ लखनवी तहजीब है, एक अलग ही मजा है। और इसमें जहाँ तज़किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो और भी नूरानी हो जाती है। हमने देखा है कल से और लाइव चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो कमेंट्स आ रहे हैं बाज़ार। और जो यहाँ पर पुरमर्ज लेक्चर्स हुए कल से हमने देखा, तो वो जो बाग-बहार शख्सियात हैं आई हैं उलमा, मैं समझता हूँ आपके बारे में एक कतरा हूँ दरिया में उनके सामने, खुदा की कसम जो हो रही है यहाँ पर स्टेज पर आनी। अब क्योंकि हुक्म हुआ, मेरे पाँव लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि ये मरकज़ इल्म है। बहरहाल हुक्म हुआ, जो कुछ हो सकता है वैसे जो चाहता हूँ लिख तो सकता हूँ, लेकिन बोलने में यहाँ पर लुकनत महसूस हो रही है। एक क्या गिफ्ट दिया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक है एक निज़ाम दिया, एक सिस्टम दिया, वो है निज़ाम विलायत, विलायत का एक निज़ाम दिया, यानी सरपरस्ती, यानी कि अल्लाह है। कुछ लोग कहते हैं बस डायरेक्ट अल्लाह से, ठीक है अल्लाह सब कुछ है, लेकिन हम रोशनी मांगते हैं अल्लाह से मगर सूरज की तवस्सुत से, रिज़्क़ मांगते हैं अल्लाह से मगर जमीन की तवस्सुत से, बारिश मांगते हैं लेकिन दरमियान जो वसीला है वो है बादल। इसी तरह नूर अला नूर है अल्लाह की ज़ात पाक, मगर हम उस नूर को दर्क नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रांसफार्मर की, एक वोल्टेज स्टेबलर की जरूरत है जो उतना ही बिजली हमें फराहम करे जितना हम समा सकते हैं, और उस वास्ते का नाम है रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद। जिसके लिए खुदावंद आलम ने कहा, और उस रसूल रहमत ने हमें क्या दिया है, एक विलायत का निजाम दिया जो सरपरस्त है। इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, और आपके सरपरस्त एक खुदा है और रसूल है और मोमिन है। वल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन, वो नमाज भी अदा करते हैं, रुकू करते हैं और ज़कात भी देते हैं, दरई होने के वो रुकू में होते हैं। यानी मौला कायनात का नाम तो नहीं है, लेकिन झलकता है इस आए मुबारक से दरख्शंद नूरानी चेहरा। वो कौन है? बस वो है मज़हरे अकबरुल अजाइब वल गवाइब अली इब्न अबी तालिब। निज़ाम विलायत दिया है, जिस तरह नहजुल बलागा में खुतबे में हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये अरब आपके जो हाथ थे वो ऊँटों के लजाम से उठाए उन्होंने, और हुकूमत की बागडोर आपके हाथों में संभाली, गदला पानी आप पीते थे, और आप देखो उसने बाग बहार लाया, हमारी जिंदगी में रौनक लाई। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाकी और समाजी, इक़्तिसादी, सियासी पहलू इतने नूरानी हैं कि रहमत ही रहमत है। एक निज़ाम विलायत दिया है, इस पर हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। और दूसरा निज़ाम दिया, वही निज़ाम विलायत का एक हिस्सा है। मसलन मौजज़ा है, मौजज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े अलग थे, हज़रत मूसा के मौजज़े अलग थे। उलमा उस पर तफसील से रोशनी डालते रहते हैं, लेकिन यहाँ मौजज़ों की बात क्या है? हम कहते हैं शक्ल कमर किया, उन्होंने क्या सूरज को वापस पलटाया, उन कामकारियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह दस्ते मुबारक पे पढ़ा, तूने हनारा था, उसने फरियाद की या रसूलल्लाह मुझसे टीक लगा कर आप मवज़ा फरमाते थे। ये मौजज़े हैं आम लोगों के लिए, और जोहला लोग ऐसे मानते हैं, बल्कि जिंदा और जावेद जो मौजज़ा है वो है इन्ही तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व हिजरत या सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कुरान के लिए ये कुरान है, ये है सकलैन, ये दो चीजें गरा बहा,
ایک ہے قرآن. قرآن کیا ہے؟ ایک ہے قرآن سامت، وہی قرآن جو آپ کے سامنے ہے. دوسرا ہے قرآن ناطق. قرآن سامت کے بارے میں فاتو بسورۃ من مثلہ. اگر آپ لگتا ہے آپ کو کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، خدا کی کتاب نہیں ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ لاؤ. یہاں بھی قرآن ناطق کے لیے ایک سورہ لاؤ، ایک سیدی شہداء لاؤ، ایک امیر المومنین پیش کیجئے. دنیا پیش کر جیسی شخصیت کو، امام صادق جیسی شخصیت کو، اور جو یوسف زہرا حضرت مہدی علیہ السلام جیسی شخصیت دنیا لائے. فاتو بسورۃ مثلہ. ایک نظام دیا، ایک قیام دیا. خداوند عالم نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گفٹ دیا. پورے عالم میں اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ان کی سیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور کتابوں سے نہیں ہو سکتا ہے، حوزات سے بھی نہیں ہو سکتا ہے، لائبریریوں سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. اصل میں جو چیز دیکھتا ہے وہ اسلام ایک مشینری ہے، ایک فیکٹری ہے، اس میں پروڈکٹ ہے مسلمان. وہ پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں، ہمارے کنڈکٹ کو دیکھتے ہیں، ہمارے رہن سہن کو دیکھتے ہیں، ہماری تہذیب و ثقافت کو دیکھتے ہیں، ہمارے باہمی تعلقات کو دیکھتے ہیں، ہمارے سماجی پہلو کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاقی پہلو کو دیکھتے ہیں، ہماری تعلیم و تربیت کو دیکھتے ہیں، ہمارے ایک مثالی سماج کو دیکھتے ہیں. اس کے لیے ترس رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان وہی پروڈکٹ بنے جو خدا اور رسول چاہتا ہے، وہی اسلام چاہتا ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ تنظیم المکاتب جو ہے اس میں پیش ہے. اور جو علامہ عسکری علیہ رحمت ہے وہ نباز تھے قوم کے، بلکہ میں کہتا ہوں خمینی ہند تھے. خمینی ہند تھے، ہندوستان کے خمینی تھے. انہوں نے اس قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہی علاج اس کے لیے سوچا کہ جو بچے ہیں ہمارے، اصل میں وہی کل کی شہری ہوں گے. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ یہ جو کنورژن ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، شور مچ رہا ہے، اصل میں یہ ناپختہ ہے. یہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. یہ عسکری صاحب ہی فرماتے تھے، علامہ عسکری علیہ رحمہ، ان کی روح کی تر و تازگی کے لیے ایک صلوات پڑھیے. وہ کہتے تھے ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ طب نہ پڑھے. ایک انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہو سکتا ہے. ایک زمیندار کا بیٹا ایک زمیندار نہیں بن سکتا ہے. کاریگر کا بیٹا ایک کاریگر نہیں بن سکتا ہے. مسلمان تب تک مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک اسلام کا مطالعہ نہ کرے. اسلام کا نہ تک. یہ جو مکاتب ہے بیسک چیز ہے. وہ جو دیکھتے ہیں، جو غیر مسلم ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں کیسے مسلمان ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ایسا ہی اسلام ہوگا. After all, we are representing Islam. We are the product of some factory. So we have to refine ourselves. قرآن میں ایک آیت ہے، بس اختتام میں کرتا ہوں. وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. یہ کسی نے لکھا تھا، میں نے اپنے آفس میں لکھا تھا، وہاں پر دیوار پر وہ ہیڈنگ، وہ یہی آیت تھی. اکثر جو پروفیسر آتے تھے وہ اما من خوف مقام ربہ، اس میں لکھا تھا کہ جنت میں کیسے how can we get passport to heaven, visa to heaven. ایک سمپل سادہ سی مثال قرآن نے پیش کی ہے. 1 فٹ وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جسے خوف ہو کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. وَنَّهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے نفس کو کنٹرول کرے. فَإِنَّهُ جَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کے لیے جنت ہے. یعنی 1 foot on self and 2nd foot in the heaven. ایک پاؤں اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا پاؤں جنت پر. اگر نفس کنٹرول ہو جائے، خدا کی قسم یہی دنیا، یہی ہندوستان باغ و بہار میں تبدیل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت پرسوں سے گزارش کی جا رہی ہے
آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرانی آنے پر آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، معاف کیجئے گا، آپ آواز بلند نہ کہیں، کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ تو آپ کا تقریباً ابھی میں روایات سناتا ہوں، اس کے بعد آپ جو اجتہاد طے کر لیجیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی جب تک انتظار ہے صلوات بھیجتے رہیے، ثواب بھی ملے گا۔ اللہم صلی علی نئی دنیا کی چیزیں پرانے لوگ جب استعمال کرتے ہیں یہ اشر ہوتا ہے۔ میں کاغذ قلم والا ہوں، موبائل والا نہیں ہوں۔ یہ میرے عزیز ہاشم عابدی مولانا نے نکال روایات میں ڈھونڈ رہا تھا، انہوں نے نکال کے دے دیا۔ کنجوس اصلی کنجوس کون ہے؟ جناب امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے، بیچ میں کوئی اور ہے بھی نہیں، اپنے نانا سے، یعنی سیدھے سنی ہوئی بات۔ البخیل حقا من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اصلی کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس کے باوجود مجھ پر صلوات نہ بھیجے۔ کنجوس تو خالی اپنا بگاڑا تھا ہم نے، اب سنیے اس سے آگے، جفاکار، اور جفاکار بھی کس پر؟ حضور پہ جفا کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجف الناس، سب سے بڑا جفاکار، رجل، وہ آدمی ہے، ذکرت بین یدی، جس کے سامنے میرا ذکر ہے اور وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے۔ آپ سے جو کہا جاتا ہے بآواز بلند، وہ بھی سن لیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیہ، اپنی آوازوں کو صلوات بھیجنے میں، میرے اوپر صلوات بھیجنے میں آوازیں بلند کرو، کہ اونچی آواز سے صلوات بھیجو، شرما کی نہیں۔ ہم میں سے دو لوگ ہیں، ایک امیر عباس صاحب، ایک فرمان بھائی، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیہ، میرے اوپر صلوات بھیجنے میں اپنی آوازیں اونچی کرو۔ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، بلند آواز سے صلوات بھیجنا دل کو نفاق سے، دل کو نہیں، میں نے بڑھا دیا، نفاق سے پاک کرتا ہے۔ عمل کا نفاق ہو، دل کا نفاق ہو، دماغ کا نفاق ہو، نفاق سے بچنا۔ اگر آپ منافق سے متنفر ہیں تو پھر خود کو اس سے صاف کرنا اور پاک کرنا، اس کا راستہ ہے بآواز بلند صلوات۔ آخری حدیث اور سن لیں، نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر بار بآواز بلند صلوات بھیجیں، دقت ہوگی مجھے اندازہ ہے، لیکن آپ کے لب ہلے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمہمہ سنائی دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من صلی علیہ فی کتاب، جو میرے اوپر تحریر میں صلوات بھیجے، لم تزل الملائکۃ تستغفر لهم ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک کہ اس تحریر میں، اس کتاب میں، اس خط میں میرا نام رہے گا، اس وقت تک اس صلوات لکھنے والے کے لیے ملائکہ استغفار کرتے رہے۔ صلوات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرامین اور ارشادات، اسی میں سے صرف 2 میسج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں امانت کو صاحب امانت تک پہنچاؤ، امانت کو صاحب امانت تک پہنچاؤ، اور خیانت کرنے والے کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اور خیانت کرنے والے کے ساتھ بھی خیانت مبارک ہے۔ اپنے بچوں کو عزت دو۔
جن لوگوں کی سمجھ میں فقط لات و عزا ہی آتے ہوں وہ قرآن کریم میں بیان ہوئی توحید کو کیا سمجھیں گے؟ جو لوگ اپنا دامن گناہوں سے پاک رکھنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں ان کی سمجھ میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ سکتا ہے؟ میرا مقصود عنوان قرآن کریم میں اخلاق پیغمبر ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر ذات پیغمبر نہ ہوتی تو ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت کچھ نافہم اور نامعقول حضرات جن کی خیالی بنیاد عرب کے قدیم کلچر اور ان کے خراب ذہنی کی شکل اختیار کر گئی ہے، عرب کا قدیم دور اور ان کی بےہودہ رسمیں غلط توجیہات ہیں جن پر ان کا عقیدہ تھا۔ وہ اپنی فصاحت و بلاغت اور شاعری پر نازا تھے۔ ساری دنیا کو گونگا سمجھنے والے لوگ اگر پریشان تھے تو نبی کے پیش کردہ آیات سے یا نبی کے اخلاق سے خدا کا انکار کرتے تھے۔ نبی کو ساحر و مسحور کہتے تھے، کبھی مجنوں کہا تو کبھی نعوذ باللہ دیوانہ کہا، مگر کبھی اخلاق پیغمبر زد میں نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ یہ کوئی عام انسان کا اخلاق نہ تھا، یہ اخلاق سرور کائنات تھا جو عطیہ ربانی تھا۔ آپ کی سیرت ہر دور کے انسانوں کے لیے کامل ترین نمونہ عمل ہے، اسی لیے اس اخلاق کی روشنی مدھم نہیں پڑی۔ وقت تو گزرتا گیا مگر قوت انعکاس بڑھتی چلی گئی۔ جب کسی نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ ہمیں اخلاق پیغمبری اور سیرت پیغمبر کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ کا ایک مختصر جملہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی قرآن سے پوچھئے کہ اخلاق پیغمبر کیا ہے، یعنی قرآن بتائے گا میرے نبی کی سیرت کیا ہے، یعنی قرآن بتائے گا میرے نبی کا حسن کیا تھا، یعنی قرآن بتائے گا میرے نبی کی پاکیزگی کا معیار کیا تھا، یعنی قرآن بتائے گا میرے نبی کا کردار کیا تھا، یعنی قرآن بتائے گا میرے نبی کی سخاوت کا انداز کیا تھا، یعنی قرآن بتائے گا میرے نبی کے علم کا درجہ کیا تھا۔ یعنی اگر میرے نبی کا کوئی مجموعہ کسی کتابی شکل میں ہو تو کم سے کم قرآن ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے چلے معلوم تو کرے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے اپنے بارے میں وضاحت کی کہ لوگوں میں شک والی کتاب نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب قرآن منزل یقین پر لے آیا تو نبی کے لیے کہا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ یہ قرآن و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تمہاری دنیا کی طرح مخلوق ہیں، ہم دونوں نور الہی ہیں، خاک خاک ہوتی ہے، نور نور ہوتا ہے۔ اتنا واضح کرنے کے بعد جب نبی کے وصف اور اخلاق کریمہ کو بیان کرنا شروع کیا، ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ محمد کوئی عام بندہ نہیں، یہ کسی تمہاری طرح نہیں، یہ اللہ کا رسول اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب مجموعے فضائل اور اسوہ حسنہ کی بات آئی تو کہا لقد کان رسول اللہ، اسوۃ حسنہ یہی رسول ہے جو تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اخلاق و عادات پر حرف آیا تو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کا اخلاق تو خلق عظیم ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ خدا نے جس کے یتیم ہونے کی خاطر تمام دنیا یتیم کی تکریم فرمائی، اور کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ جب محبت و شفقت کا پہلو نمایاں کرنا چاہا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ تو رحمت کا خزانہ ہے،
ہے۔ جب اس کی تجارتی امانت کو دیکھا تو قرآن نے سیرو فی الارض کی مہر لگا دی۔ خدیجہ جیسی معلقہ نے آپ کے اخلاق و صفات اور دیانت و ایمانت کی بنیاد پر اپنا تجارتی نمائندہ مقرر کر لیا۔ مصیبتیں اور ظلم برداشت کیے مگر معاشرہ کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ جب اسی نبی کے لیے وقت کو روک دیا گیا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب اخوت کا درس دیا تو کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ میرے نبی کی خوش خلقی اور نرم مزاجی کے لیے کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حق و باطل کے درمیان معتدل راہ اختیار کی تو کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ معاشرے کی بقا کا پہلو آیا تو کہا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا۔ میرے نبی کی چال پر قرآن قصیدہ پڑھتا نظر آیا لا تمش فی الارض مرحا۔ ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق ایسے چلتے تھے جیسے زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہو یا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہو۔ علم کی بات آئی تو کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ جب عہد و پیما پورا کیا تو قرآن نے اوفو بالعقود کہہ کر تصدیق کیا۔ بھائی چارہ اور مساوات کا درس دیا جا رہا تھا۔ قرآن مدح سرائی کے قصیدے پڑھ رہا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ دشمنوں پر فتح حاصل کی مگر حسن سلوک قائم رکھا۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام۔ یہ وہ نبی ہے خدا نے جس کے یتیم ہونے کی خاطر تمام دنیا یتیم کی تکریم فرمائی۔ یہ تمام آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پوری کائنات میں ہی نہیں تمام عالمین میں اگر سب سے حسین کردار اور نیک سیرت و اطوار اگر کسی کا ہے تو وہ عبداللہ کا چاند ہے، آمنہ کا لال ہے، حبیب کبریا ہے، احمد مجتبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا زمانہ اب بھی پوچھے گا کہ میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ زمین پر کسی کا اخلاق نہ ہوتا اگر میرے نبی کے اخلاق کا سایہ کسی اخلاق پر نہ ہوتا۔ بس میں اپنے بیان کو یہ کہہ کر مکمل کرتی ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سلام علیکم۔ زندہ باد۔ بہترین مظاہرہ یا یوں کہا جائے ایک اس عظیم الشان کانفرنس کا عظیم مظاہرہ مکتب امامیہ جٹ پورہ بجنور کی یہ بچیاں پیش کر رہی تھی۔ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں ایک بہترین مظاہرہ، اور میں اسی نبی پاک کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور بہت بے جناب سیکریٹری صاحب قبلہ کہ ان کے مدرس مولانا قمر عباس کاظمی صاحب، مولانا قمر عباس کاظمی صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خصوصی انعام لینے کے لیے اسٹیج کے قریب تشریف لائیں اور سیکریٹری صاحب قبلہ کے دست مبارک سے اپنا خصوصی انعام حاصل کریں۔ واقعہ جی نہیں ہے۔ بہترین مظاہرہ آپ نے خود یہ دیکھا اور محسوس کیا۔ مولانا قمر عباس کاظمی صاحب، انہی کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ تھا یہ مظاہرہ جو آپ محسوس کر رہے تھے۔ میں مظاہرے کا خلاصہ حدیث پیغمبر کی صرف ایک حدیث کے ذریعے سے عرض کر دوں کہ عقل کی بنیاد اچھا اخلاق ہے۔
عقل کی بنیاد اچھا اخلاق ہے۔ آئیے حضرات، میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں نثر کی دنیا سے پھر تھوڑی دیر نظم کی طرف۔ ایک شاعر ہیں ہمارے درمیان، نام نامی اسم گرامی جناب مجیب صدیقی صاحب۔ جناب مجیب صدیقی صاحب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ پھر ایک بار میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ شعراء حضرات کے لیے 8 سے 10 منٹ ہیں اور مقرر حضرات کے لیے 15 منٹ ہیں۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے، اس لیے کہ 11:57 پر اذان ظہرین کا وقت ہو جاتا ہے۔ فی الحال روبرو ہے آپ کے شاعر اہل بیت جناب مجیب صدیقی صاحب، استقبال کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے ابھی ایک روایت سیدنا امام علی مقام سے براہ راست بیان کی، وہ وہیں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے، درود جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں رسول کا ذکر جمیل بتایا کیا ہے دین اسلام تنظیم المکاتب نے، بتایا کیا ہے دین اسلام تنظیم المکاتب نے، کیا ہے برمحل یہ کام تنظیم المکاتب نے۔ بتایا کیا ہے دین اسلام تنظیم المکاتب نے، کیا ہے برمحل یہ کام تنظیم المکاتب نے۔ عبادت ہو خدا کی اور ہو مخلوق کی خدمت، ہو خالق کی عبادت اور ہو مخلوق کی خدمت، محبت کا دیا پیغام تنظیم المکاتب نے، محبت کا دیا پیغام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ۔ میں نے جیسا کہ کہا ہے جو عناوین ہیں، عنوانات ہیں، انہی کے تحت قطعات ہیں، سنیے۔ سمجھنا ہو جسے اسلام اور تعلیم اسلامی، سمجھنا ہو جسے اسلام اور تعلیم اسلامی، پڑھے قرآن وہ انسان احادیث نبی پڑھ لے، پڑھے قرآن وہ انسان احادیث نبی پڑھ لے، اور رسول ہاشمی کی کیا ہے تعلیمات کا حاصل، رسول ہاشمی کی کیا ہے تعلیمات کا حاصل۔ اگر موقع نہ ہو، اگر موقع نہ ہو بس خطبہ حج آخری پڑھ لے، اگر موقع نہ ہو بس خطبہ حج آخری پڑھ لے، اگر موقع نہ ہو بس خطبہ حج۔ اور سنیے قطعہ، تازہ رہیے، سنیے۔ یہ دین حق خدا کا ٹھوس بنیادوں پہ قائم ہے، یہ دین حق خدا کا ٹھوس بنیادوں پہ قائم ہے۔ زبردستی کریں وہ جن کا دامن اس سے خالی ہے، یہ دین حق خدا کا ٹھوس بنیادوں پہ قائم ہے۔ زبردستی کرے وہ جن کا دامن اس سے خالی ہے، اور مسلمان جبر سے ہرگز مسلمان کر نہیں سکتا، مسلمان
جبر سے ہرگز مسلمان کر نہیں سکتا کہ لا اکراہ کی آیت دلیل بے مثالی ہے. کہ لا اکراہ کی آیت دلیل بے مثالی ہے. اور سنیے ایک قطعہ اور سنیے. اسلام میں عورت کو مقام نہیں ہے. کسی نے مطالعہ بھی نہیں کیا, جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے. سنیے, حقوق جنس نسواں کیا کوئی بتلائے گا ہم کو؟ حقوق جنس نسواں کیا کوئی بتلائے گا ہم کو؟ ہمیں بتلا دیا سرکار نے 14 صدی پہلے. ہمیں بتلا دیا سرکار نے 14 صدی پہلے. یہ تعلیم نبی کا ہے اثر, ورنہ یہی عورت اسی ہندوستان میں روز ہوتی تھی صدی پہلے. یہ تعلیم نبی کا ہے اثر, ورنہ یہی عورت اسی ہندوستان میں روز ہوتی تھی صدی پہلے. اور ہم اپنے برادر عزیز تذہیب صاحب سے ایک لفظ لے لیا اور اس لفظ کو بدل دیا. اب سن لیجئے, شیعان اہل بیت ہیں. یہ بات بہت دور تک جاتی ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس فرقے میں یہ لوگ پیدا ہوئے تو مسلمانوں میں رشدی پیدا ہوا, تو جب پہلے ہی شاہ مردہ میں جب یہ سب نہیں کیا تھا, اس نے ملت سے اور شیعی مسلک سے خارج کر دیا گیا, تو پھر کس کی جگر ہے اور کس کا منہ ہے جو شیعوں پہ الزام رکھے؟ جس کی بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ. سنیے, شیعان اہل بیت ہے وابستہ کتاب. شیعان اہل بیت ہے وابستہ الکتاب ہے, مگر بحر میں نہیں آ رہا ہے. علماء لگا کے معرفہ بنا لیں. شیعان اہل بیت ہے وابستہ کتاب. شیعہ وہ کب تھا؟ وہ تو بس ایک بے ضمیر تھا. شیعہ وہ کب تھا؟ وہ تو بس ایک بے ضمیر تھا. اور کیا خوب فیصلہ کیا قدرت نے اے مجیب, پہنچا وہی خبیث جہاں کا خمیر تھا. شیعان اہل بیت ہے وابستہ کتاب. شیعہ وہ کب تھا؟ وہ تو بس ایک بے ضمیر تھا. کیا خوب فیصلہ کیا قدرت نے اے مجیب, پہنچا وہی خبیث جہاں کا خمیر تھا. پہنچا وہی خبیث جہاں کا خمیر تھا. اور سنیے, حضور دنیا کے بڑے بڑے عظیم لوگوں نے جو کل سے مقالے پڑھے گئے, اس میں عنوان یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کی نظر میں. قطع سنیے, بشر, فرشتے, خدائے کریم سب نے کہا. بشر, فرشتے, خدائے کریم سب نے کہا. میرے نبی کو رؤوف الرحیم سب نے کہا. یہ ٹٹ پنجیے نہیں, میرے نبی کو رؤوف الرحیم سب نے کہا. بڑے بڑے جو زمانے میں لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے جو زمانے میں لوگ گزرے ہیں, بیک زبان نبی کو عظیم سب نے کہا. بڑے بڑے جو زمانے میں لوگ گزرے ہیں, بیک زبان نبی کو عظیم سب نے کہا. بیک زبان نبی کو عظیم سب نے کہا. اور قطع سنیے, ہمی ہے خیر امت, یہ ہمی کو کام کرنا ہے. مولانا سکندر صاحب سنیں, ہمی ہے خیر امت, یہ ہمی کو کام کرنا ہے کہ پھر اس بادئ توحید کو درجام کرنا ہے اور بلانا ہے ہمیں بندوں کو پھر اللہ کی جانب. نبی کے آخری پیغام کو پھر عام کرنا ہے. نبی کے آخری پیغام کو پھر عام کرنا ہے. اور ایک سن لیجئے, اگر یہاں کا کوئی فاضل ہو یا ندوۃ العلماء کا, اور وہ کہے ویدوں کی ہم تشریح کریں گے, تو غلط ہوگا. اس کے کچھ اصطلاحات ہیں, کچھ خاص چیزیں ہیں, ہم کو بنارس رجوع کرنا پڑے گا. اس کے جو ماہرین ہوں وہ ویدوں کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ بات صحیح ہے. جس کو دیکھو وہ شرح کیے ہوئے بیٹھا ہے. سنیے, قطع سن لیجئے آخری. فقط علماء کا حق ہے شرع کی تشریح فرمانا.
انہوں نے عمریں لگائی ہیں اپنی، پڑھی ہے. فقط علماء کا حق ہے شرع کی تشریح فرمانا، یہ حق ہرگز کسی کو ہم مسلمان دے نہیں سکتے. فقط علماء کا حق ہے شرع کی تشریح فرمانا، یہ حق ہرگز کسی کو ہم مسلمان دے نہیں سکتے. اور یہ جو کوچا جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں، ایک وہ ہوتا ہے پیمانہ لبریج نہ ہو جانیے نیچے جو میں کہہ رہا ہوں. فقط علماء کا حق ہے شرع کی تشریح فرمانا، یہ حق ہرگز کسی کو ہم مسلمان دے نہیں سکتے. اگر آج آئی قرآن مقدس اور آقا پر ہم اپنی جان دیں گے، دین و ایمان دے نہیں سکتے. ہم اپنی جان دیں گے، دین و ایمان دے نہیں سکتے. ہم اپنی جان دیں گے، دین و ایمان دے نہیں سکتے. اور آخری قطع، تمام انسان ہے، یہ بھی اسی سے مرتبط ہے. تمام انسان ہیں دنیا کے آدم اور حوا سے. تمام انسان ہیں دنیا کے آدم اور حوا سے. تو پھر انسان اور انسان میں کیوں فرق کرتے ہیں؟ تمام انسان ہیں دنیا کے آدم اور حوا سے، تو پھر انسان اور انسان میں کیوں فرق کرتے ہیں؟ وہ ہے کمزور جو ظلم و ستم کرتے ہیں انسان پر. وہ ہے کمزور جو ظلم و ستم کرتے ہیں انسان پر. یہی ظالم تو مانوتا کی کشتی غرق کرتے ہیں. یہی ظالم تو مانوتا کی کشتی غرق کرتے ہیں. بس سرکار کی ذرا نوازی ہے، ورنہ اتنے علماء اعظام کے سامنے، دانشوروں سامنے مجھ جیسے جاہل کی لب کشائی کی ہمت حضرت نے دی ہے. میں اور وقت نہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ فی الدارین خیر. بر جمال علی کمال محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ. بر جمال علی کمال محمد صلوات. بہترین اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر اہل بیت جناب مجیب صدیقی صاحب کی زبانی. میں فرامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے صرف 2 سے 3 فرمان چھوٹے چھوٹے اپنے سامعین کی خدمت میں نرس کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا قرض کے بوجھ سے بچو تاکہ آزادانہ زندگی بسر کر سکو. پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کنجوسی سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، کنجوسی سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. اور تیسرا ارشاد گرامی ہے گھر بنانے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر کو پرکھ لو. کتنا خوبصورت سا یہ پیغام ہے. آئیے حضرات میں تقریر کے لیے گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیروز عباس صاحب قبلہ امام جمعہ مبارک پور اعظم گڑھ جوائنٹ سیکریٹری ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ. استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سئل عن المعصوم علیہ السلام ما الاسلام؟ قال علیہ السلام الطاعۃ للخالق والشفقۃ عن المخلوق. اس وقت آپ کی خدمت میں حاضری اس لیے ہوئی ہے کہ مذہب کے پیغام کو ان تمام سامعین تک پہنچایا جائے جو اس پروگرام سے مربوط ہیں. بہت سارے موضوعات تھے، اس میں ایک موضوع تھا خدمت خلق اور سیرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تفصیل میں جانے کا بالکل موقع نہیں ہے،
بہت مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو اتنی جلدی جواب نہیں دے پاتے، بلکہ موقع مانگتے، مدرسے جائیں گے، لائبریری کھولیں گے، کتابیں اٹھائیں گے، باقاعدہ مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ مگر جن سے پوچھا گیا تھا وہ نہ مدرسوں کے محتاج تھے نہ لائبریری کے، وہ بارگاہ رب سے پڑھ کے آئے تھے، اس لیے ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ دو لفظوں کے درمیان جواب دیں، الطاعۃ للخالق والشفقۃ عن المخلوق۔ اللہ کی اطاعت کا نام اسلام ہے، اس کی مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی کا نام۔ عزیزان گرامی، اسلام نام ہے اطاعت پروردگار کا اور اس کی مخلوقات کے ساتھ شفقت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، رحمت کائنات بن کے تشریف لائے تھے، رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تھے، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں بہت کچھ ہمیں دیا، جس میں وہ مشہور چیزیں ہیں جو ہم روزانہ کرتے بھی ہیں، مثلا نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یقیناً ہمیں کرنا بھی چاہیے، واجب بھی ہے۔ لیکن نبی کریم نے کبھی اپنے بارے میں اس انداز سے فخر نہیں کیا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں تک نمازیں پہنچا دوں یا روزے پہنچا دوں یا حج پہنچا دوں یا زکوٰۃ پہنچا دوں۔ پیغمبر نے جس بات پہ فخر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقیات کے مراحل کو مکمل کر دوں۔ اور اسی لیے آدمی جو کچھ بھی کرے لیکن اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو پھر اس کے پاس دین بھی نہیں ہے، جیسا کہ خود معصوم فرما رہے ہیں، من لا خلق لہ لا دین لہ، جس کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ بس ماننا پڑے گا کہ نمازوں کے ذریعے بھی ہمیں اخلاق سکھایا جا رہا ہے، روزوں کے ذریعے بھی ہمیں اخلاق سکھایا جا رہا ہے، حج و زکوٰۃ کے ذریعے بھی ہمیں اخلاق سکھایا جا رہا ہے، اور اگر نماز و روزوں حج و زکوٰۃ کرنے کے بعد ہم اخلاقیات کے مرحلے میں نہ آ سکے تو پھر ہمیں ٹوکا جا رہا ہے کہ لا تنظروا الی کثرت صلاتہم ولا الی طول سجودہم بل انظروا الی معاملاتہم، لوگوں کی بہت زیادہ نمازوں اور لمبے لمبے سجدوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، بلکہ یہ دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم نمازی ہیں، ہم روزہ دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم اچھے امور کو انجام دیتے ہیں تو اس اچھائی کو اس طرح ظاہر کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک عمدہ رہے۔ عزیزو، قرآن کریم نے جب جب نماز کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھنے کو نہیں کہا ہے، نماز قائم کرنے کو کہا ہے۔ قرآن نے جب جب تذکرہ کیا ہے نماز کا، نماز پڑھنے کو نہیں، نماز قائم کرنے کو۔ نماز پڑھی جاتی ہے مسجد میں، قائم کی جاتی ہے مسجد سے نکلنے کے بعد۔ اور اگر ہم اس بات کو محسوس کر لیں تو پھر ہمارا 5-10 منٹ خالی عبادت نہیں گزرے گا، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارے عبادت گزرے گا، اور ہم اس انداز کی زندگی گزاریں گے جس کے لیے کہا گیا قرآن کریم میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میرا روزہ، جو کچھ بھی ہو اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب ہمیں اور آپ کو اخلاقیات سے قریب کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس مذہب کا مبلغ اعظم بن کے آیا ہے اس کے اخلاقیات یقیناً اس مرحلے میں ہوں گے کہ کائنات کا کوئی انسان اخلاقیات کے اعتبار سے وہاں نہ پہنچ سکے۔ بھئی یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ایک عالم کے لیے عالم ہو جانا بہت بڑا کمال ہے۔
कुरान करीम उसके औसाफ बयान कर रहा है। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? या कुरान करीम दूसरी जगह इरशाद फरमा रहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कि अल्लाह के बंदों में सिर्फ उलमा उससे खौफज़दा होते हैं, सिर्फ अल्लाह से खाशिय उलमाए किराम होते हैं। तो आलिम होना बहुत बड़ी बात है अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अगर वो आलिम इल्म के किसी मरहले में पहुंच जाए, अपने को साहिब किरदार न बना सके, तो कभी वो लोगों पे रसूख नहीं पैदा कर सकता। इसी तरीके से मैंने ये मिसाल इसलिए दी अज़ीज़ान गिरामी कि नबी मुरसल आजम बन के आए थे, नबी सारी कायनात के सरदार बन के आए थे, नबी अंबिया मुरसलीन के सरदार बन के आए थे, मगर ये 23 साल के मुख्तसर से मुद्दत में जो अपने दीन को दो लोगों तक पहुंचाया और लोगों के दरमियान राशिद किया, उसकी वजह यह थी कि नबी ने दीन इस्लाम पेश करने से पहले पैगंबर ने अपने अखलाक को किरदार का कलमा पढ़वाया है। वो जंगजू थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, वो जाहिल थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, वो बदकिरदार थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, वो बुतपरस्त थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, वो जीने का सलीका नहीं जानते थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, वो बेईमान थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, वो बेअमानतदार थे, गैर अमानतदार खाइन थे जिन्होंने कलमा पढ़ा। मगर ऐसे मुआशरे से भी पैगंबर ने सादिक़ व अमीन इसलिए कहलवाया कि एक नबी के लिए या सदाकत जरूरी होती है या अमानत जरूरी होती है। जो बात कहूँ उससे इनकार कर लो, मगर मेरे दामन किरदार पे धब्बा न ला सकते। बस पैगंबर ने बाद में वो सारे उमूर अंजाम दिए हैं जिसे नबूवत कहा जाता है। नबी थे मगर अंजाम बाद में दिए हैं। पहले पैगंबर ने अपने किरदार का कलमा पढ़वाया है, पहले पैगंबर ने अपनी सीरत का कलमा पढ़वाया है, पहले पैगंबर ने अपने बेहतरीन जिंदगी और बेहतरीन नशिस्त व बर्खास्त का कलमा पढ़वाया है। अज़ीज़ान गिरामी, सीरत पाक हमारे लिए नमूने अमल है। वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किसी को कुछ कहने से पहले अपने को ऐसा बना लो कि तुम्हारा किरदार मजहब दूसरों तक पहुंचाए, तुम्हारी जिंदगी मजहब दूसरों तक पहुंचाए, तुम्हारी नशिस्त व बर्खास्त मजहब दूसरों तक पहुंचाए। अजीजों, मैं खुद भी नमाज और रोजे का मुबल्लिग हूं, मगर हमारी कमी यही रही है कि हम आमाल की तबलीग ज्यादा करते हैं और आमाल को अपने किरदार में रचाने बसाने की तबलीग कम। जरूरत है कि आमाल को अपने किरदार में रचाने बसाने की तबलीग की जाए। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्त वीरा से, जरा सी नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साक़ी। मगर जरूरत है ये समझने के ये नमाजें क्यों पढ़वाई जा रही है, जरूरत है ये समझने की कि ये रोजा क्यों रखवाया जा रहा है। नबी जब यानी बज़ाहिर नबवी जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, ऐसे आलम में भी खिदमत खल्क का जो जज्बा था और खुद लोगों की निगाह में पैगंबर की जो अहमियत थी वो इस तरीके से वाज़े हो रही है कि एक जमाना था जब खाने काबा की तामीर हो रही है। जमाने जाहिलियत में हजर अस्वद से उसमें नस्ब करने का मरहला आता है, तो उस वक्त कबाइल के दरमियान इख्तिलाफ होता है। मैं ले जाऊं, नहीं मैं ले जाऊंगा, मैं नस्ब करूंगा, नहीं हमारा कबीला ले जाएगा। जंगो जदाल की नौबत आ गई। फिर आपस में उन्होंने तय किया लड़ने से क्या फायदा, क्यों न किसी को हकम बना लिया जाए। कि कौन बनेगा? कल हम यही आएंगे, जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वही हमारा हरम होगा, तब वही हमारा हकम होगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब जो दूसरे दिन लोग आए तो उधर से अब्दुल्ला का जाया, आमिना का लाल,
حرم میں داخل ہو رہا ہے، سب کے سب خوش ہو گئے. توجہ ہے ناظرین گرامی، آپس میں نظریاتی اختلاف تھا مگر نبی کو دیکھتے ہی سب خوش ہوئے. توجہ ہے ناظرین گرامی، اگر کردار نبوت کو ہم بھی اپنا لیں تو چاہے نظریاتی اختلاف ہو مگر ہمیں دیکھ کے ہر ایک کو خوشی ہونی چاہیے. شرط یہ ہے کہ ہم کردار نبی کو قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئے. تو نبی تشریف لے آئے، سب کے سب خوش ہو گئے. ان سے بہتر تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا. ابھی نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، ابھی دین نہیں آیا ہے، ابھی مذہب نہیں آیا ہے، مگر اللہ نبوت ابھی سے چلا رہے ہیں. جناب سرور کائنات پیغمبر پہنچے. مسئلہ یہ ہے، آپ ہمارے درمیان حکم ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے تم لڑنے جھگڑنے لگو. اچھا تو پھر کہ ایک چادر لے آؤ. لے آئے چادر، کہ حجر اسود اس میں رکھ دو. رکھ دیا حجر اسود کو اس میں. کہ ایسا کرو ہر قبیلہ اس چادر کا ایک حصہ پکڑ لے. ہر قبیلے کے سردار نے چادر کا حصہ پکڑا. کعبے سے لے کے کعبے کی طرف چلو. جب کعبے کے قریب حجر اسود پہنچ گیا ہے تو انہیں تو علم نہیں تھا مگر نبی جانتے تھے کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو یا نبی نصب کر سکتا ہے یا وسیع نبی نصب کر سکتا ہے، مگر نبی نے یہ ظاہر نہیں کیا. فرمایا یہاں تک لے آئے نا، کہا کعبہ اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں اسے نصب کر دوں. صلوات علی محمد و علی محمد. اور فرمایا آپ نے پیغمبر نے اپنے کردار سے بتایا انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے کہ جتنا آسان فسادات کا بڑھانا ہے اتنا ہی آسان فسادات کا گھٹانا بھی ہے. اے کاش ہم وہ مزاج پیدا کریں جو پیغمبر کا مزاج تھا. اے کاش ہم وہ زندگی اپنانے کی کوشش کریں جو نبی کریم کی زندگی تھی. عزیزان گرامی، دنیا ہمارا عمل دیکھ کے ہمیں بدنام کر رہی ہے. اگر ہمارا عمل پاکیزہ ہو جائے گا تو کوئی کسی کے مجال نہیں کہ ہمیں بدنامی کے راستے کی طرف لے جائے. نبی کریم کہاں کسی کو برا کہتے ہیں؟ نبی کریم نے تو جنہوں نے پتھر مارے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے. جناب سرور کائنات کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے جو ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کیا. کہا اچھا پھر؟ کہ میرے والدین نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. کہا اچھا تو پھر؟ کہ یا رسول اللہ جب میں کافر تھا تو اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ بہتر انداز میں پیش آتا تھا، مگر چونکہ میں مسلمان ہو گیا اور میرے والدین مسلمان نہیں ہوئے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سنیں گے پیغمبر کا جواب. فرماتے ہیں جتنا بہتر سلوک تو پہلے کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر سلوک اب کر. کہ یا رسول اللہ مگر انہیں اسلام قبول نہیں کیا. کہ مجھے معلوم ہے مگر جو میں کہہ رہا ہوں وہی کر تاکہ انہیں پتا چلے کہ کل جس دین پہ تھا اب تو اس سے کہیں زیادہ بہتر دین پہ آ گیا. واہ واہ سبحان. اور فرما رہے ہیں نا تو یہ نبی کریم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں اور آپ کو پیغام دے کے بتایا کہ اگر انسان صاحب کردار ہو اور خلق کا عظیم ہو تو وہ آسانی کے ساتھ حالات کو تبدیل کر سکتا ہے. بس آخری بات 2 لفظوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، بہت کم ٹائم ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کم ٹائم میں مجھے اور الجھن ہو جاتی ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. تو خیر عزیزان گرامی، تو پیغمبر اکرم نے اپنے اخلاقیات کے بہت ساری چیزیں میں نے اکٹھا کر رکھی تھی مگر اسے بیان کرنے کا بالکل میرے پاس موقع نہیں ہے. ایک آخری بات آپ کی خدمت گزارش کرتا ہوں. آج ایک عام سا مسئلہ ہے، پیغمبر جو دین لا کے دے کے آئے تھے وہ دہشت گردی کا پیغام دے رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. وہ مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرے، مذہب کو پڑھنے کی کوشش کرے. عزیزان گرامی، اگر انسان مذہب کو پڑھے گا تو جیسے بہت سارے لوگوں نے مذہب کے سلسلے میں اور خود مذہب کے
लाने वाले नबी के सिलसिले में बेहतरीन पैगाम दिए हैं, वैसे ही बेहतरीन पैगाम वो भी देंगे जो मजहब को बदनाम कर रहे हैं और मजहब इस्लाम के खिलाफ आवाज़ें निकाल रहे हैं। मगर मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। लंबी लंबी मिसालें बहुत है मेरे पास। अज़ीज़ान गिरामी, जिस पैगंबर का दीन हमें सिखाता है, अगर अभी नमाज का वक्त हो जाए, मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मेरे पास सिर्फ इतना सा पानी है अज़ीज़ान गिरामी कि मैं वाजिब वुज़ू करूँ, मुस्तहब भी नहीं कर सकता। वक्त नमाज हो गया है, अब मैं नमाज पढ़ने के लिए आमादा हो रहा हूँ और चाह रहा हूं कि उससे पहले वजू करूं, इसलिए कि बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। जब मैं वजू करने के लिए बैठा, जंगल बयाबान से एक कुत्ता प्यासा सा जबान लटकाए हुए, गर्दन झुकाए हुए मेरे सामने आके खड़ा हो गया। आके बता रहा है, मुजस्सम प्यास की तस्वीर बना हुआ मुझसे जबान बेजबानी से कह रहा है, ऐ बंदे खुदा, आज मुझे देखना है तू मुंह हाथ धोने को इबादत समझता है या खल्क़े खुदा की जिंदगी को इबादत समझता है। ऐसे में मेरे लिए मरहले इम्तिहान आ गया। अब मैं क्या करूं? या वजू करके नमाज पढ़ूं या इस प्यासे की जो जानवर है, नजिस है, मगर मखलूक खुदा है, इसकी जान बचाऊं? मैंने मजहब की तरफ रुजू किया। मजहब क्या करूं? अब वजू करके नमाज बचाऊं या इसे बचाऊं? मजहब ने कहा, अगर आज तुमने वजू किया तो इबादत नहीं, गुनाह होगा। मैंने कहा फिर क्या करूं? कि इस प्यासे को पानी पिला दे, इस प्यासे को पानी पिला दे ताकि इससे जिंदगी बच जाए, और तू तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। तुझे नहीं कबूल करनी है, मुझे कबूल करनी है। मैं तेरे मसाइल को जानता हूं। मैंने हाथ जोड़ के कहा, परवरदिगार, अगर ये कोई हलाल गोश्त होता तो कुछ समझ में भी आता, ये कोई अच्छा जानवर होता तो कुछ समझ में भी आता। ये कुत्ता है, कुत्ता, ये नजसुल ऐन है, ये यहाँ राय टपका देता है, फरिश्ते नहीं आते। इसकी जिंदगी ही क्या है, इसकी मौत ही क्या है, तो शायद आवाज कुदरत आए, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये कुत्ता है, शक्ल बदल के नहीं आया है, कुत्ता ही बन के आया है, तो तू उसे कुत्ता कह रहा है। उस दिन से डर जिस दिन मैं तेरी असली शक्ल को दुनिया के सामने पेश कर लूं कि तू दिखाई क्या दे रहा है, तू है क्या। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेहतरीन तकरीर, बेहतरीन मैसेज, बेहतरीन पैगाम मौलाना फिरोज़ अब्बास साहब क़िबला, जॉइंट सेक्रेटरी तंज़ीमुल मकातिब लखनऊ की ज़बानी। वक्त अज़ान भी हो चुका है, बस अज़ान की तैयारी करें। मौलाना फिरोज़ अब्बास साहब क़िबला, जॉइंट सेक्रेटरी तंज़ीमुल मकातिब की खिदमत में गुजारिश है कि अपना सिपासनामा सेक्रेटरी साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से कबूल कर लें। डॉक्टर मीर मोहम्मद इब्राहिम साहब से गुजारिश है कि वो अपना सिपासनामा आके सेक्रेटरी साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से हासिल कर ले। जनाब मुजीब सिद्दीकी साहब से ये गुजारिश है कि वो भी अपना सिपासनामा हासिल। नगरौरवी साहब से ये गुजारिश है कि वो भी अपना सिपासनामा सेक्रेटरी साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से हासिल कर ले। जनाब तज़हीब नगरौरवी साहब, जनाब मुजीब सिद्दीकी साहब अपना सिपासनामा हासिल कर रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला, सेक्रेटरी इदारे तंज़ीमुल मकातिब के दस्ते मुबारक से बावाज़े बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इंशाअल्लाह फ़ौरन अज़ान हो रही है, आप हज़रात वज़ू कर लें। इंशाअल्लाह बाजमात नमाज, और नमाज के बाद ताम के बाद फिर ठीक 2 बजे दूसरी नशिस्त का आगाज़ होगा, जो 5 बजे से पहर तक रहेगी, और उसके बाद फिर आखिरी नशिस्त 7 बजे शब ता 10 बजे शब मुनक़िद होगी। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, आप लोग तो शिरकत कर ही रहे हैं, अपने हल्क़े अहबाब को भी। मुझे गुजारिश करने दी, बच्चों से गुजारिश है फौरन कल की तरह कुर्सियां हटाएं और नमाज के लिए फर्श लगाएं। अजान के बाद 10 मिनट वक्त दिया जाए ताकि लोग वजू भी कर लें और फर्श भी लग जाए नमाज में।
नाजिम अली खैराबादी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल है उनका। एक बार मिलजुल कर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात इरशाद फरमा दें। चलो मदहे जमाले पैकरे यासीन हो जाए, कलामे